آپ نے تھمبنیل پر جاوید چودھری صاحب کا ذکر دیکھا. یہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں اور اخبار میں بھی لکھتے ہیں، ویلاگ بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا جس کا موضوع یہ تھا کہ وٹ ڈز اعظم سواتی وانٹ، یعنی اعظم سواتی جو کہ پاکستان کے سینیٹر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کل اعظم سواتی صاحب کی گفتگو جو انہوں نے اپنی ویڈیو کے بارے میں کی، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے وزیر آباد سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ دوبارہ سے چلا، تو اس میں جو انہوں نے تقریر کی اس پر کافی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. جاوید چودھری صاحب نے جو کچھ کہا اس میں کئی قابل اعتراض باتیں اور بہت زیادہ قابل اعتراض اس لیے کہ پاکستان میں کئی لوگ میڈیا پر بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے. اس سے مجھے ایک بہت پرانا 50-50 ایک مزاحیہ ڈرامہ ہوتا تھا تو وہ یاد آ گیا کہ اس میں ایک بزرگ ہوتے ہیں جو کہ بیمار ہو گئے تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ اخبار کی خبریں تو مجھے سناؤ. تو بیٹا خبریں پڑھنے لگتا ہے کیونکہ یہ ایک مزاحیہ پروگرام تھا. تو پہلی خبر وہ پڑھ کے سناتا ہے کہ والد صاحب فلاں گاؤں میں یا فلاں علاقے میں ایک بکری ہے جس کی 7 ٹانگیں ہیں. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا دادا جی یہ یا نانا جی یا بزرگ صاحب یہ خبر اخبار میں لکھی ہے. کہتے ہیں اچھا لکھی ہے پھر تو صحیح ہوگی. پھر اس کے بعد وہ دوسری خبر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوسری خبر جو ہے یہ 3 کالم پر شائع ہوئی ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کل سے جو ہے وہ مچھلیاں درختوں پر رہیں گی اور بھینسیں جو ہیں وہ پانی کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گی. یہ خبر آئی. کہتے ہیں یہ مچھلیاں درخت پر کب چڑھ سکتی ہیں اور بھینسیں پانی میں ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہیں، یہ درست نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نہیں بزرگوں یہ اخبار میں لکھا ہے. کہتے ہیں اچھا لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری وہ خبریں سناتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بات لکھی ہوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لکھی ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی، یہی صحیح ہے. اگر آپ ان کو بتائیں کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لکھی ہوئی ہے میں نے خود پڑھی ہے. تو ایک طرح کا ہمارا مزاج ایسا ہے. تو جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں اگر وہ الٹی راہ دکھانی شروع کر دیں، ویسے 75 سال سے الٹی راہ ہی دکھاتے رہیں. فار ایگزامپل 77 کے الیکشن ہوئے تو مجیب الرحمان شامی صاحب اس وقت نئے اخبار اور ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی پر وارد ہوئے تھے. تو وہ ایسی بے معنی گفتگو کرتے تھے. وہ جنرل ضیاء کے قصیدے پڑھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہ جانے کتنے گھنٹے بولتے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کیونکہ ختم ہوئی تھی تو اس پر ایسے جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹس کرتے تھے. اب ضیاء صاحب جب نواز شریف کو لے آئے تو یہی مجیب الرحمان شامی صاحب نواز شریف صاحب کے قصیدے پڑھتے تھے. اب ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت پاکستانی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کی آپ حسن نثار صاحب کو لے لیجیے. وہ ہمیشہ بہت گفتگو کرتے ہیں اور بڑے زور سے اور دھڑلے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قابل اعتراض بھی ہوتی ہیں اور فہم میں بھی نہیں آتی. جیسے وہ عمران خان صاحب کی اتنی تعریفیں کرتے رہے یہ 2018 سے پہلے، تو پھر بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں بھی کتنا ایسا جو ہے وہ اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ میں تو نہیں کر رہا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بھی کتنا ہی ایک طرح کا بیوقوف انسان تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نہ تو $200 ہیں اس کے پاس، نہ ہی اس کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یعنی اتنی تعلیم، اتنا تجربہ اور اتنی زندگی کے دھکے اور کیا ہے مشکلات دیکھی بھی ہوں اور صحیح بھی ہوں، تو پھر اس کے بعد بھی اگر انسان سمجھ نہ رہا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیا پر بیٹھ کے لوگ کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جاوید چودھری صاحب کی گفتگو پر کہ وہ کہتے ہیں اعظم سواتی کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آف کورس اس کو نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے درست کر. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ درست نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن کھینچے تاکہ آئندہ سے کوئی ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہ کرے جو کہ اعظم سواتی نے کی، یا پھر عمران خان صاحب جس طرح سے ان کو لتاڑ رہے ہیں وہ گفتگو اور نہ کریں. اور اگر یہ کرنی ہے تو پھر وہ پشتین صاحب کو بھی موقع دیں، پھر فلاں کو بھی موقع دیں، پھر دوسروں کو بھی موقع دیں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ایک علاقے کے وہ کرتے رہیں اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو آپ پتہ نہیں جہنم برد کر دیں یا آپ کیا کر لیں. تو یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ
ہر علاقے کے لوگوں کو ایک طرح کے مواقع میسر ہونے چاہیے، تنقید ہر کسی کو کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریڈ لائن کھینچ لے، ہمیں اس پر شدید اعتراض ہے۔ یہ وہی فلسفیانہ گفتگو ہے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتی کہ جو ریڈ لائن کھینچے۔ جاوید چودھری صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ریڈ لائن قومی اسمبلی اور سینٹ ہر ادارے کے لیے اور ہر شخص کے لیے کھینچ سکتی ہے، کیونکہ آئین اور قانون ان دو ہاؤزز میں یا پارلیمنٹ میں بنتا ہے، یا فار دیٹ میٹر صوبائی اسمبلیاں بھی اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کچھ ریڈ لائنز کھینچ سکتی ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کہنا کہ آپ ریڈ لائن کھینچیں، یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی جرنل کو یہ دعوت دیں کہ آ جاؤ میرے محب وطن جرنیلو، آ کے اس ملک پر قبضہ کر لو، جیسے کہ الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے۔ جاوید چودھری صاحب نے ایم کیو ایم کا نام لیے بغیر بھی کہا کہ ایک شخص نے نعرہ لگایا تو پوری کی پوری جماعت کو آپ نے اٹھا کے نیچے پھینک دی۔ تو یہاں پر بھی جاوید چودھری صاحب غلط ہیں، کیونکہ جماعت کو بنانے کی بات پہلے ہونی چاہیے تھی کہ وہ بنائی کس نے تھی، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ ریڈ لائن پارلیمنٹ اور اسمبلیاں یعنی قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلیاں کھینچ سکتی ہیں، لیکن جو آئین کو توڑتا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر وہ ریڈ لائن کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کوئی نہیں مانے گا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب ججز جو ہیں انہوں نے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا، تو کون ہے جو کل اس عدالت کی رسپیکٹ کرے گا اور کہے گا یہاں کے ججز بہت زیادہ کہہ لیں کہ وزڈم والے ہیں اور سمجھ بوجھ سے آئین اور قانون کو اپلائی کر کے فیصلے دیتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے ابھی تک معافی بھی نہیں مانگی ہے کہ ہم نے جو پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا، ہم اس پر بحیثیت ادارہ معافی مانگتے ہیں۔ اور نہ ہی اس اسٹیبلشمنٹ نے عوام سے معافی مانگی ہے کہ جن 4 جرنیلوں نے اس ملک پر آئین کو توڑ کر یہاں پر قبضہ کیا اور پھر کئی سالوں تک بلکہ کئی دہائیوں تک حکمران رہے، ہم بحیثیت ادارہ ان کے گناہوں کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے تو ہمیں اس پر یقین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم نیوٹرل ہو گئے تو ہمیں اس پر بھی یقین نہیں آتا، بھلے عمران خان جو مرضی ہے کہ۔ تو جاوید چودھری صاحب کے اس بات پر شدید اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ریڈ لائن کھینچے۔ اسی سے لا قانونیت بڑھتی ہے، اسی سے معاشرے کے اندر جرائم بڑھتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کے فلسفی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کے لیے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں اور پروپیگنڈا کر کے اس فضا کو ہموار کرتے ہیں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ریڈ لائن کھینچنی ہے یا ہماری کورٹس نے کوئی ریڈ لائن کھینچنی ہے، جناب ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے پارلیمنٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ ریڈ لائن کھینچے۔ وہاں پر آپ لوگ، میں، ہم سب مل کے بہتر لوگوں کو منتخب کریں، ان کو آنسریبل کریں۔ لیکن آنسریبل ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے، اس کو کہیں سے ٹیلی فون آتے ہیں لوگوں کو، وہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ کے کہیں دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی، ہمارا تو ٹائر ہی پنچر کر دیا جاتا ہے، ہم کیسے ان سے کوسچن آنسر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کسی اور کے کنٹرول میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ارتقائی تبدیلی کی ضرورت ہے، جو کہ وقت کے ساتھ آئے گی۔ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگ خود ہی بتا دیں گے کہ ریڈ لائن کب، کس نے، کس وقت، کہاں پہ کھینچنی ہے، اور کون سے ادارے کے لوگ ذمہ دار ہوں گے اس ریڈ لائن کو کھینچنے میں۔ اگر وہ نہیں کھینچیں گے، لوگ ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے ریڈ لائن کیوں نہیں کھینچی ہے، اور جب وہ کھینچیں گے تو لوگ خود اس ریڈ لائن کی حفاظت کریں گے کہ کوئی اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرے۔ تو یہ اس طرح کے ہاف بیک آئیڈیا سے ہمیں اعتراض تھا کہ جاوید چودھری صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے تو اپنے دلائل اپنے کمنٹس میں بتائیے کہ کدھر سے ان کی یہ بات درست ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ریڈ لائن کھینچنی چاہیے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین اور قانون کے دائرے میں رہے، اور جو دوسرے لوگ غلط گفتگو کریں ہم ان کی حمایت نہیں کرتے، ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن حدود اور اس کا تعین پارلیمنٹ کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔